السلام علیکم، کیسی ہیں آپ ادن کی بہن ہیں؟ شاہزین نے زرنش کو میسج کر دیا۔ وعلیکم السلام، جی میں ادن کی بہن ہوں، پر تم کون ہو اور کیسے جانتے ہو ادن کو؟ آپ کی بہن مجھ سے پیار کرتی ہے، اور آپ لوگ ایک بات بتاؤ، آپ لوگ اس کو جینے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتی ہے کہ میری بہنیں میرا خیال نہیں رکھتی، سب نے مجھے نوکروں کی طرح رکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماما اس سے پیار نہیں کرتی، پاپا اس کے بھی اس سے پیار نہیں کرتے، آپ لوگ کیوں کر رہے ہو اس پر ظلم؟ شاہزین بدلے کی آنکھ میں اتنا آگے جا چکا تھا، جو کہانی اس نے اور ثنا نے ادن کو سنائی تھی، وہی کہانی اس کے گھر والوں کو سنا دی۔ زرنش نے شاہزین کو بلاک کر دیا۔ پاپا بات سنیں۔ جی زرنش بیٹا، کیا ہوا؟ پاپا یہاں بیٹھے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا ہوا؟ پاپا میرے پاس ایک لڑکی کا میسج آیا ہے۔ زرنش نے ساری بات پاپا کو بتا دی، ایک بار بھی ادن سے نہیں پوچھا، نہ بتایا کہ شاہزین کون ہے، اس سے بات کرتی ہو نہیں کرتی۔ اگر زرنش ادن سے پوچھ لیتی تو ذلت و رسوائی ادن کا مقدر کبھی نہ بنتی۔ ادن کی تو وہ سکی بہن تھی، بڑی بہن تھی، آگ لگانے والی نے آگ لگائی تھی، اپنوں نے آگ بجھانے کے بجائے اس آگ کو مزید ہوا دی تھی۔ ہر دفعہ قسمت ادن کے ساتھ گھناؤنا مذاق کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں والدین جس اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جان تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن بے اعتبار ہونے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ کیا انہیں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہنے والی اولاد کے چال چلن کا پتہ نہیں ہوتا، یا پھر اپنے خون پر اعتبار نہیں ہوتا؟ اگر والدین اولاد کو دوست سمجھ کر ان کو ہر آسائش دینے کے ساتھ ساتھ محبت اور اعتماد بھی بخش دیں تو معاشرے میں سدھار لایا جا سکتا ہے۔ کہاں ہے یہ ادن؟ ادن ادن! اس کے پاپا غصے سے چلا رہے تھے۔ جی پاپا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ غصے میں کیوں ہیں؟ ادن نہیں جانتی تھی کہ اپنوں کی یہ بے اعتباری اسے تعمر ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھینکنے والی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کسی لڑکی کو میسج کیے، تم نے میری عزت تار تار کر دی۔ ایک بار اپنے بوڑھے باپ کا سوچ لیتی تم، اور کون سا ظلم ہم تم پر کر رہے ہیں؟ پاپا نے غصے میں پہلی بار ادن پر ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کون سا ظلم کیا ہے تم پر؟ بتاؤ تو ذرا۔ ماما بھی آ گئی۔ تم جیسی اولاد خدا کسی کو نہ دے۔ مر جو تم۔ آپ سب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ شاہزین نے مجھے میسج کیا ہے۔ ادن بیبی؟ شاہزین؟ واٹ؟ اس نے تمہیں کیوں میسج کیا؟ دیکھا بابا، یہ جانتی ہے شاہزین کو۔ لاؤ اپنے شاہزین کو اور ہم اس سے تمہارا نکاح کرواتے ہیں۔ نکاح کے بعد دوبارہ ہمارے گھر نہ آنا۔ تم پاپا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مر گیا تمہارا باپ، سب ختم۔ ادن کے اندر چبھن سے کچھ ٹوٹا تھا، وقت کی سیاہ آندھی سب کچھ بہا کر لے گئی تھی۔ ادن اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی، اس کا مان ٹوٹا تھا، دل ٹوٹا تھا۔ وہ بھی سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اسے اس کی عزت کو یوں تو کوڑی کا نہ کیا جائے، وہ بے قصور ہے، لیکن بے اعتباری کا طوفان سب کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ وہ کمزور لڑکی ناقابل اعتبار ہو گئی تھی۔ ایک پل لگا تھا، سب ختم ہونے میں سب ختم ہو گیا تھا۔ اسے اس کے اپنوں کی بے اعتباری نے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ چھیتروں میں بٹے مان کی لیریں اٹھا کر وہ بابا کے روم کی طرف چل دی تھی کہ بابا اعتبار کریں گے، اس کی بات سنیں گے، لیکن بابا نے بھی اس کا مان توڑ دیا تھا۔ آج ادن کو سب نے توڑ دیا تھا۔ بابا غصے سے باہر چلے گئے۔ زرنش، اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری بہن ہو کر تم ایسا کرو گی۔ کم سے کم پوچھ لیتی یہ لڑکا کون ہے، کیا ہے، اس نے ایسا کیوں کہا؟ ادن کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ کیا کرتی، کس سے کہتی؟
ہاں تو میں کیا کرتی؟ اس لڑکی نے مجھے میسج کیا تھا، تم نے اس پر بھروسہ کر بھی کیسے لیا زرنش؟ میں تمہاری بہن تھی، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ تم اس ہے کی باتوں میں آ گئی جسے تم جانتی تک نہیں۔ عدن بابا کے روم میں آ گئی۔ بابا کی آنکھیں بہت نم تھی، جیسے وہ روئے ہوں۔ بابا پلیز نہیں روئے نا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ہٹو سائڈ سے۔ بابا پلیز۔ عدن نے بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ اب کیوں کر رہی ہو میری فکر تم؟ عدن تب کہاں تھی یہ فکر جب تم اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم نے کیا ظلم کیا تم پر؟ تمہاری ہر خواہش پوری کی ہم نے، جو تم نے کہا ہم نے کیا، تمہاری ہر ضد پوری کی، اور تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا؟ ایک نامحرم کو جا کر کہہ دیا تم نے کہ میرے گھر والے ظلم کرتے ہیں مجھ پر، تم میری بیٹی نہیں ہو۔ آج سے جاؤ جہاں جانا ہے، لاؤ اس لڑکے کو، تمہارا نکاح پڑھواتے ہیں۔ بابا پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات تو سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بابا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ بابا میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں کون ہے، پلیز بابا۔ عدن میں کہہ رہا ہوں نا، سب کچھ سچ سچ بتا۔ پاپا آپ تو بھروسہ کریں نا اپنی عدن پر، میں تو آپ کا مان ہوں، آپ کا غرور ہوں نا۔ بابا پلیز بابا، خاک میں مل گیا سارا مان، سارا غرور، تم نے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ پاپا یہ نمبر اس لڑکے نے اپنی آئی ڈی میں دیا ہوا ہے، آپ کال کر لیں اس کو۔ زرنش نے روم میں آ کر نمبر دے دیا۔ زرنش بیٹا بس ہم جلدی ہی یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، عدن کا نکاح کرواتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ، پھر ہم یہ گھر بیچ دیں گے، کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے، بس ایک بار وہ لڑکا آ جائے، عدن کو بیچ دوں گا، عیش کرے اس کے ساتھ۔ عدن کے بابا نے شاہزین کا نمبر ڈائل کر دیا، شاہزین نے کال نہیں اٹھائی، اس نے نمبر بند کر دیا۔ عدن رو رہی تھی بہت زیادہ، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جو اس کے سنے۔ تھوڑی دیر بعد بابا آ گئے۔ عدن کو پیار کیا، باپ اور بیٹی کے دل میں خدا نے ایک الگ سی محبت رکھی ہے۔ کیا ہوا عدن بیٹا؟ مجھے ساری بات بتاؤ۔ بابا آئی ایم سوری، پاپا میں نے کچھ نہیں کیا۔ عدن کا رو رو کر برا حال تھا، بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عدن تم رونا تو بند کرو، میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ اس کو اپنے بابا کی ماما کی عزت بہت پرواہ تھی۔ عدن تو بابا کا مان ہے نا، بس چپ ہو جاؤ بیٹا۔ بابا نے عدن کو سینے سے لگا لیا، عدن کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ عدن بابا کے سینے پر سر رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ بابا کی قمیض عدن کے آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ بس بیٹا اب چپ ہو جاؤ۔ بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی اس کو، پتہ نہیں کون ہے۔ عدن نے ساری بات پاپا کو بتا دی۔ بیٹا حالات خراب ہیں نا، بس آئندہ کسی کو رپلائی نہ کرنا۔ بابا نے عدن پر بھروسہ تو کر لیا تھا، پر جو مان ٹوٹا تھا اس کا، اس نے عدن کو بہت تنہا، بہت اکیلا کر دیا تھا۔ انسان وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب وہ اپنے لیے تنہا لڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے ہی اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ماما اس لڑکے نے بتایا تھا کہ وہ عدن کا دوست ہے، عدن اس کو میسج کیا کرتی تھی، میرب ماما کے ساتھ کھانا کھاتے انہیں بتا رہی تھی۔ پتہ نہیں عدن نے ایسا کیوں کیا۔ ماما اس لڑکی کا میسج آیا زرنش کے پاس، اس نے مجھے بتایا کہ کیا کروں، میں نے کہا کہ بابا کو بتا دو۔ اچھا کیا بابا کو بتا کر تم لوگوں نے۔ عدن باہر سے آ رہی تھی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ میرب آپ تو میری سب سے اچھی بہن تھی، مجھے لگتا تھا اس دنیا میں آپ سے بہتر کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا۔
لیکن آپ بھی مما پاپا کو میرے خلاف کر رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا زنش نے بے وقوفی کی ہے۔ اگر یہ بات آپ کو پہلے پتا ہوتی تو آپ زنش کو سمجھاتی اور پہلے مجھ سے پوچھتی یا عدن کیا بات ہے، لیکن آپ بھی شامل تھی۔ آپ تو میرا مان نہ توڑتی۔ آپ کو میں مما کی طرح سمجھتی تھی۔ زنش کا دماغ گھومنے لگ گیا۔ وہ وہیں چکرا کر گر گئی۔ جب بھری دنیا میں کوئی اپنا نہ ہو، جب اپنے ہی ایسا کریں تو انسان کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہو کر بھی سب سے دور ہو جاتا ہے، بہت خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے۔ بہن بیٹی پر رکھے الزامات کی جانچ کیے بغیر ان کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن مرد کچھ بھی کر لے، وہ تو مرد ہے، یہی کہہ کر اس کے ہر جرم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا عزت اور حیرت کی تعریف تو ہر ایک کے لیے یکساں ہے، پھر اس تضاد کیوں؟ عزت اور حیرت کی تعریف صرف عورت ہی کے لیے کیوں مخصوص کر دی گئی ہے؟ الزامات کی تردید کرنے کے بجائے سارے اپنے ہی تھے جو عدن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عدن کی ذات کی تسلیل ہوئی، اس کی عزت نفس مجروح ہوئی۔ اب کوئی کچھ بھی کر لیتا، لیکن اس اذیت کا مطالبہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ دردناک لمحے ایک بھیانک اژدہے کی مانند عدن کو تاعمر ڈسنے کے لیے کافی تھے۔ عورت ذات کی عزت سے کھیلتے وقت حیرت کہاں مر جاتی ہے ان نام نہاد سطحی سوچ رکھنے والے نام نہاد مردوں کی۔ شاہزین، یہ کیا کیا تم نے؟ تم بدلے کی آنکھ میں اتنا گر سکتے ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہزین جب ہنس ہنس کر اپنی بے غیرتی کی داستان سنا رہا تھا، تب ثنا کو شاہزین سے پہلی بار نفرت کا احساس ہوا تھا اور وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس نے شاہزین کو اگنور کیا تھا۔ شاہزین کو تو سزا تو ملنی چاہیے نا۔ اس کو شاہزین جنونی انداز میں ہنستے ہوئے ثنا سے کہہ رہا تھا، اوہ شٹ اپ شاہزین، تم انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو۔ ثنا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاہزین کو پہلی دفعہ بات سنگینی کا کچھ اندازہ ہوا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، بکواس بند کرو بدتمیز لڑکی، تم جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں، میں اس دنیا کے انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے انسان سے بات کر رہی ہوں۔ تم بتاؤ، اگر تمہاری بہن کسی لڑکے سے بات کرے اور کوئی لڑکا ایسے کرے تب کیا کرو گے تم؟ بکواس بند کرو، میری بہن ایسی نہیں، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ تم عدن کی سائیڈ لینا بند کرو، منگیتر ہوں تمہارے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے، تم اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے ایسے بات کر رہی ہو؟ کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ ارے عدن تو تم سے بات بھی نہیں کرتی تھی، تم نے یہ صرف بدلے کی آنکھ میں کیا۔ کسی نے تمہیں اگنور کیا تو کیسے میں تمہیں سمجھا کر تھک گئی، مگر تم تھے کہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم اتنے گر سکتے ہو۔ تم مرد ہو ہی نہیں شاہزین۔ جب تم جیسے گھٹیا مرد کسی کی ماں یا بیٹی کی طرف غلط قدم اٹھاتے ہو تو تم لوگوں کی خود ساختہ حیرت اور انا کہاں دفن ہوتی ہے؟ حیرت کے نام پر خود کی ماں بیٹی کو قتل کرنے والے تم جیسے بے غیرت مرد کسی کی ماں بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے گھٹیا منصوبے بناتے ہوئے ذرا شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں عورت خود کو محفوظ سمجھے، اور میں شادی بھی ایک ایسے ہی مرد سے کروں گی۔ یہ پکڑو اپنی رنگ، آج کے بعد ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ثنا اپنے گالوں پر بہتے آنسو کو بے دردی سے مٹاتے ہوئے چلی گئی۔ عدن نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔
زیادہ تر اپنے ہی کمرے میں رہنے لگی تھی۔ عدن کے ساتھ شہزین نے جو کیا تھا، اس کے بعد عدن کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ پاپا کو تو حقیقت پتہ چل گئی تھی، پر سب کے رویے بھی پہلے کی طرح نارمل ہو گئے تھے۔ عدن کو زیادہ دکھ زنش اور میرب پر ہوا۔ انہوں نے ایک بار بھی بھروسہ نہ کیا اپنی بہن پر۔ ایک بار تو پوچھ لیتی عدن کو، اب بھی لگتا تھا کہ وہ ماما بابا کی نظروں میں گر چکی ہے، جس کی وجہ سے عدن بہت خاموش اور تنہا رہنے لگی تھی۔ عدن کے بابا عدن کے روم میں آئے، اسے خوش رہنے کی تاکید کی اور کہنے لگے، تمہارا کل کالج میں پہلا دن ہے، تم تیاری کر لینا اور جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، عدن کو پیار کیا اور چلے گئے۔ السلام علیکم، یہ فرسٹ ایئر پری میڈیکل کلاس کس طرف ہے؟ عدن نے کسی ٹیچر سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ سامنے جاؤ، ٹیچر نے عدن کو کلاس روم کا بتایا۔ عدن سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ عدن کو اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ بیٹا اکیلے بیٹھی ہو، آگے آ کر بیٹھ جاؤ، مس مجھے اکیلا رہنا پسند ہے۔ عدن کی اس معصومیت پر سب ہنسنے لگ گئے، یہاں تک کہ ٹیچر بھی۔ بیٹا یہ گھر نہیں ہے، آگے آؤ۔ ٹیچر نے عدن کو سب کے ساتھ بٹھا دیا۔ عدن بہت زیادہ سہمی ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ گھبراہٹ سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس آپس میں لگے ہوئے تھے۔ عدن خاموش بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی دیکھتا تو نظریں نیچے کر لیتی۔ ہائے عدن، میں رامین ہوں، ہیلو، دوست بنو گی میری؟ ٹھیک ہے۔ ارے اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ ٹھیک سے بھی بولو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں ہاں، آواز نہیں آئی، اونچا بولو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور میرا بھی تعارف کروا دو، میں بھی ہوں منیب، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں، تمہیں میں نے اغوا کر لینا ہے کیا؟ ہاں ہاں ہاں۔ منیب تم بھی نہ، نہیں تنگ نہیں کرو، دوست ہے میری، تو میں بھی دوستی کر رہا ہوں۔ ویسے عدن تم سنگل ہو یا پھر منگنی ہو گئی تمہاری؟ میں شادی نہیں کروں گی۔ ارے کیوں شادی کیوں نہیں کروں گی؟ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے وہ دلہن بنے۔ رامین کو عدن پر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے مردوں سے انتہائی سخت نفرت ہے۔ کیوں عدن؟ منیب نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس نفرت ہے تو ہے، مرد انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں۔ نفرت ہے مجھے اس نام سے بھی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نہیں، ہر مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ عدن کو شہزائن کی وجہ سے ہر ایک سے نفرت ہو گئی تھی۔ کوئی مرد نہیں ہوتا، مرد وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں ہر لڑکی خود کو محفوظ سمجھے، جو دوسرے کی ماں بیٹی کی بھی حفاظت کرے، کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلے۔ ایسے مرد پائے بھی نہیں جاتے منیب صاحب۔ عدن، میں آپ کے دل میں نفرت ختم نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا، آپ کی سوچ غلط ہے۔ خیر چلو چھوڑو۔ عدن، تمہاری پھپھو کی کال آئی تھی۔ عدن کالج سے آئی تھکی ہوئی مما نے عدن کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ کیوں مما؟ وہ عادل کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اب پھپھو کہہ رہی ہیں تم سے کرنا ہے رشتہ۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں مما، میں نہیں کروں گی عادل سے۔ اگر وہ اس دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو مما انہوں نے پاپا کو رلایا ہے، میں نے پاپا کو ان کی وجہ سے ٹوٹتے دیکھا ہے، بابا بیمار ہیں، میں ایسے شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہتے ہیں عدن ہمارا خون ہے۔ واہ، خون! اب یاد آ رہا ہے کہ عدن خون ہے۔ یہ خون تب کہاں تھا جب ان کی وجہ سے بابا روئے تھے؟ ابھی عدن بات کر رہی تھی، پھپھو کی کال آ گئی۔ عدن کی مما پاس۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام بابی، میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی کہ ہم نے دوبارہ رشتہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے امی ابو نے بہت منتیں کی۔ جی مبارک ہو، اچھا کیا، لوگ خوش ہو جائیں، کھلونا سمجھ کے رکھا ہوا ہے ہر ایک نے مجھے۔ جب چاہا رشتہ جوڑ لیا، جب چاہا توڑ دیا۔ آج جاؤ باجی، کہاں جا رہی ہو؟ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، اکیلے اکیلے کہاں۔ عدن کالج سے آ رہی تھی کہ کچھ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ عدن اگنور کر کے آگے چلنے لگی۔ رکو، ہمیں دیکھو تو صحیح باجی، آ جاؤ نا، کہاں جا رہی ہو؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں، بتاؤ بھی کہاں جانا ہے؟ چلو مجھے چھوڑ دو۔ منیب نے دیکھا عدن کو کچھ لوگ پریشان کر رہے تھے تو ان آوارہ لڑکوں کے پاس آیا، ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ گاڑی میں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک لڑکا چیختے ہوئے بولا، نہیں نہیں، چلو چھوڑ کر آؤ مجھے۔ اوئے چل اوئے، ہم کیوں چھوڑ کر آئیں؟ تو ہمارا مامے کا پتر لگتا ہے کیا؟ وہی لڑکا پھر غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ منیب نے اس کی گردن سے پکڑا، دو مکے مارے اور کہنے لگا، تو کیا اس لڑکی کو جانتے ہو؟ پھپھو کی بیٹی ہے، چاچی کی بیٹی ہے۔ منیب کا دبنگ انداز دیکھ کر اس نے منیب کو دھکا دیا اور گاڑی بھگا لے گئی۔ عدن جو کچھ فاصلے پر کھڑی کانپ رہی تھی، سوچنے لگی ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزت کے لیے بھی مر جاتے ہیں۔ عدن کو پہلی بار احساس ہوا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مرد شازین نہیں ہوتا، کچھ منیب کی طرح بھی ہوتے ہیں، عزت کے رکھوالے بھی ہوتے ہیں۔ چلو عدن، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ عدن کو خوف آ رہا تھا، بابا سے ڈر رہی تھی، وہ منیب کو دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ عدن دیکھو، مناسب نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یہ لوگ پھر تمہیں پریشان کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں بھی میں باقی لڑکوں کی طرح لگ رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، کہہ کر چند قدم آگے بڑھا۔ عدن ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ لڑکے دوبارہ نہ آ جائیں۔ عدن نے منیب کو بلایا، منیب، وہ، ہاں بولو۔ کچھ نہیں، ہاں، چھوڑ آؤں، ڈر لگ رہا ہے نا؟ منیب کی اس بات پر عدن نے اسبات میں سر ہلایا، چلو آ جاؤ، چھوڑ کر آؤں۔ پورا رستہ عدن خاموش ہی رہی۔ اس خاموشی کو منیب نے ہی توڑا۔ عدن، تم مردوں سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ عدن نے سر جھکا لیا، وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ عدن کا گھر آ گیا تھا، میرا گھر آ گیا، میں جاتی ہوں۔ عدن نے بات بدلی، عدن بات چینج نہیں کرو۔ منیب نے عدن سے کہا، میں چلتی ہوں۔ عدن نے کہا، اچھا سنو عدن۔ عدن نے پلٹ کر منیب کو دیکھا، بہت بے مروت ہو تم، شکریہ نہ سہی، خداحافظ ہی بول دیتی۔ شکریہ منیب صاحب۔ عدن نے بیل بجائی۔ گھر کی جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز نہ آئی تو عدن سے رہا نہ گیا اور منیب سے کہنے لگی، جاؤ اب تم۔ نہیں، تمہارے ابا سے مل کر جاؤں گا۔ منیب پلیز جاؤ، بابا آ جائیں گے، آنے دو ذرا، میں بھی تمہارے ابا سے مل لوں۔ منیب نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، منیب ہاتھ جوڑتی ہوں، جاؤ بھی اب۔ نہیں یار، تمہارا وہ ہنسنا، اف عدن، ایک بار پھر ہنس کر دکھاؤ نا پلیز۔ منیب آنکھیں مٹکانے لگ گیا۔ عدن کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ اتنے میں ابا حضور نے بھی دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ منیب نے عدن کے پاپا کو نہایت ہی احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عدن، یہ کون ہے؟ عدن کے پاپا منیب کو دیکھ کر چونکے۔ منیب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے عدن سے پوچھا، بابا وہ عدن ابھی لفظ سوچ رہی تھی
کہ منیب نے کہنا شروع کیا۔ دراصل صبح کسی لڑکی کو کالج سے کچھ لوگ اغوا کرنے لگے تھے۔ وہ ہماری کلاس میں ہی پڑھتی ہے۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کو تو لینے اس کے بابا آ گئے تھے، مگر آپ کی بیٹی اسی راستے سے اکیلے آ رہی تھی تو راستہ سنسان تھا، یہ اکیلی تھی۔ تبھی میں نے کہا گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہتی نہیں، میں بابا کی اجازت کے بغیر کسی لڑکے کے ساتھ نہیں جاتی۔ بیٹا بہت اچھا کیا، تمہارا شکریہ۔ انکل کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں۔ بیٹا آؤ، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں انکل، بس چلتا ہوں، کام ہے۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ عدن بیٹا کیا کر رہی ہو؟ بابا وہ اسائنمنٹ بنا رہی ہوں۔ خیریت تھی بابا؟ جی بیٹا، اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو؟ تو گھر چھوڑنے آیا تھا۔ بابا وہ دراصل میری کلاس میں پڑھتا ہے، پر بابا میں بات نہیں کرتی، میں زیادہ اس سے۔ سچ میں؟ عدن گھبرا گئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، اچھا لڑکا ہے۔ مطلب آپ کیسے جانتے ہو؟ نہیں جانتا تو نہیں ہوں، پر دکھ ہے۔ مطلب آپ کیسے جانتے ہو؟ نہیں جانتا تو نہیں ہوں، پر دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے۔ عدن کو بابا کی بات عجیب سی لگی، لیکن اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا، بابا فورسز میں ہیں تو صحیح اور غلط کی پہچان تو رکھتے ہی ہوں گے۔ شاید منیب کی بات سن کر کہ جس راستے سے میں جاتی ہوں اس راستے سے لڑکی کڈنیپ ہونے لگی تھی، سوچ کر پریشان ہو گئی ہوں۔ عدن سوچوں سے الجھتی بابا کی بات سننے لگی۔ اس لڑکی کے ساتھ آ جایا کرو، بے شک اچھا لڑکا ہے، اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرنا زیادہ ٹھیک ہے۔ میں چلتا ہوں، کام ہے۔ بابا نے عدن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عدن اسائنمنٹ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ بار بار اس کو منیب کا خیال آ رہا تھا، جیسے اس نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ ویسے منیب ہے تو بہت اچھا لڑکا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، مگر ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی شائزین نہیں ہوتا۔ یہ سوچتے ہی عدن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آہ، کتنی تکلیف دی ہے نا میں نے ماما بابا کو۔ شائزین، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، دیکھنا مکافات عمل ضرور ہوگا۔ عدن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا عدن، کیوں رو رہی ہو؟ تم بھی نا سارا دن پڑھنے میں لگی رہتی ہو، تھوڑا ریسٹ کر لیا کرو۔ چلو رکھو کتابیں، مما وہ ابھی اسائنمنٹ رہتی ہے، وہ بنا کر آرام کرتی ہوں۔ میں چائے بنا دیتی ہوں، چائے پی لینا، پھر پڑھنا۔ ٹھیک ہے نا؟ جی مما ٹھیک ہے۔ منیب کے بچے، کہا بھی تھا جاؤ، گئے کیوں نہیں تھے؟ ہاں، تمہارے پیارے سے ابا حضور سے ملنا تھا۔ بکواس نہیں کرو، بدتمیز، کل اتنی تمیز سے بات کر رہے تھے بابا سے جیسے اس دنیا کے شریف ترین انسان ہو۔ رامین کلاس سے نکل رہی تھی۔ عدن اور منیب کو ہنستا دیکھ کر اس نے عدن کو غصے سے دیکھا۔ رامین اپنے غصے پر ضبط کر کے عدن اور منیب کی طرف چلنے لگی۔ ہاں، تو کل پہلی بار تمہیں میں نے ہنستے دیکھا تھا، قسم سے دل کر رہا تھا تصویر بنا لوں، سارا دن ساری رات دیکھوں۔ منیب عدن کو چڑھا رہا تھا۔ منیب کے بچے، یار سچ کہہ رہا ہوں، بہت اچھی لگتی ہو تم ہنستے ہوئے۔ ایسا کرو، کون اچھا لگتا ہے ہنستے ہوئے؟ رامین نے انجان بن کر پوچھا۔ یہ عدن، اور کون؟ کل میں نے اس محترمہ کو ہنستے دیکھا۔ ہاں، تو اس میں اتنا ہنسنے والی بات کیا ہے؟ عدن نے ہنس لیا تو عدن بات تو نہیں، پر اچھی لگتی ہے۔ ہر کوئی ہنستے ہوئے
اچھا لگتا ہے۔ منیب صاحب یہ کہہ کر رامین واپس کلاس کی طرف چل پڑی۔ اس کو کیا ہوا عدن؟ اس کو کیا ہوا؟ عدن پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، جل گئی تمہارے ساتھ جو بات کر رہا ہوں۔ لگتا ہے مجھ سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی ہے رامین۔ منیب ہنستے ہوئے عدن سے کہنے لگا۔ منیب کی یہ بات عدن کو عجیب سی لگی اور خاموش ہو گئی۔ اور عدن، تمہارے بابا نے میرے بارے میں کیا کہا؟ بابا کہہ رہے تھے منیب اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ آ جایا کرو اور منیب کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کرنا۔ اوہ واہ واہ، انکل نے میری تعریف کر دی۔ اب تو روز میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا۔ جی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ کیوں، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کل دیکھا تھا نا کہ وہ لڑکے کیسے چھیڑ رہے تھے تمہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میری دوست کو کوئی تنگ کرے۔ منیب، تمہیں مجھ سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا؟ رامین کو اچھا نہیں لگتا میں تم سے بولوں؟ مجھے لگتا ہے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ رامین کو اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے تو لگتا ہے۔ دوسروں کا سوچنا چھوڑ دو۔ عدن کی بات سے منیب چڑ کر رہ گیا اور برے منہ بنانے لگا۔